ایران اور اسرائیل کا معاملہ جو ہے اس میں ابھی تک ایسی طرف نہیں ہوئی ہے جو کہ پازیٹیو ہو۔ ایران جو ہے نا اس نے ایک مرتبہ پھر سے وار کیا ہے اور اسرائیل پسپا ہو رہا ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے یہاں پر اگریسر ہے۔ ایران نے اسرائیل پر پھر سے میزائل داغ دی ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ بہت سی عمارتیں ایسی ہیں جہاں پر دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، تل ابیب کی بات کر لیں، یروشلم کی بات کر لیں، یہاں پر دھماکے ہوئے ہیں۔ ایران کے میزائل گرنے سے 137 اسرائیلی جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، اور میں پڑھ رہی تھی کہ اسرائیل کا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کئی اسٹریٹیجک مراکز جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ جو ببل بنایا ہوا تھا کہ ہماری سیکیورٹی بہت اچھی ہے، ہمارا آئرن ڈوم سسٹم ہے، میرے خیال سے وہ ببل اب جو بسٹ ہو گیا۔ اچھا، اسرائیل میں خطرے کے سائرن جو ہیں وہ بجائے جا رہے ہیں اور لاکھوں افراد اس سے افیکٹ بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں پر لوگوں میں خوف و ہراس دیکھا جا رہا ہے، جس کے برعکس ایران کی اگر ہم بات کریں نا، وہاں پہ لوگوں میں خوف نہیں ہے۔ ابھی میں کہیں دیکھ رہی تھی جو لوگ پاکستانی جو ایران سے واپس آئے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس جو واپس آئے ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں کے لوگوں میں خوف نہیں دیکھا اس ساری اچھا، یہ ہم وہاں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے نا ایران سے ہم لیں گے، لیکن اس سے پہلے امریکہ کے کردار کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ کا حصہ بنے گا یا نہیں۔ اس کا فیصلہ 2 ہفتے میں ہوگا، یہ بتا رہی ہیں ترجمان وائٹ ہاؤس، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، اور ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ یورپی رہنما ایران کو صدر اور ٹرمپ کا پیغام پہنچائیں گے، کیونکہ آج جمعہ ہے اور آج جنیوا کے اندر ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات بھی ہونے والے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی اس بارے میں کئی مرتبہ میڈیا سے بھی بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، اینڈ ٹرمپ بینگ دا ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہیں، ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیا سمجھیں اور ہمارے اینالسٹ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اینڈ گڈ مارننگ ایز ویل۔ ابھی تک جو وقت گزرا ہے 13 جون سے لے کر آج 20 جون ہو چکی ہے، کیا بدلتی ہوئی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور کس طرف جاتے ہوئے آپ کو معاملات نظر آ رہے ہیں ایران اسرائیل جنگ کے، اسپیشلی ٹرمپ کے یہ اعلان کے بعد کہ 2 ہفتوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا کرنا انہوں نے؟ دیکھیں، ایک بات تو کلیئر ہے کہ انہوں نے کافی اسرائیل نے کوشش کی ہے کہ امریکہ کو لڑائی میں ڈریگ کیا جائے، اور وہ منتیں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی اسرائیل از اے لوزر، لیٹ می ٹیل یو، بیکاز ایران، دیکھیں اسرائیل چھوٹا ملک ہے اور جو ایران ہے وہ بہت بڑا ملک ہے۔ دے کین سسٹین سرٹن لاسز اینڈ کیجوالٹیز، بٹ اسرائیلیز دے آر ویری سینسٹیو ٹو کیجوالٹیز، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح بھاگتے پھر رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اور جہاں تک سارے لائنیں لگی ہوئی ایئرپورٹس کے اوپر بھاگنے کے لیے، اور وہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور میرے خیال میں تو جس دن لڑائی ختم ہوگی نتنیاہو کا اقتدار بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو بریگیڈیئر صاحب پھر رجیم چینج ہے، یہ الٹی پڑ جائے گی، اسرائیل کا رجیم چینج ہونے جا رہا ہے۔ بالکل بالکل، اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے تو آئی ایم شیور کہ انہوں نے وہاں پر ایران کے بارے میں ان کو بہت اپڈیٹس کیے ہیں کہ ایران کی قوم کیسی ہے، ریزیلینس ہے، نیشنلسٹ ہیں، محب وطن ہیں، فائٹنگ ہیں، دے ڈونٹ گیو اپ، دے ڈونٹ سرنڈر۔ اور مسلمان، یہی تو فرق ہے، پاکستان کی لڑائی ہوئی انڈیا سے، پوری قوم اکٹھی ہو گئی، یہی ایران کے جو ان کے ڈفرینس تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور جو ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ایران کی رجیم چینج کر لیں اور وہاں جا کے اپنی مرضی کی حکومت بنا لیں، وہ میرے خیال میں اب ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اب نظر نہیں آ رہا۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو 2 ہفتوں کا ٹرمپ نے ٹائم لینے کی بات کی کہ 2 ہفتوں کے بعد فیصلہ کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کی طرف معاملات چلے جائیں؟ یہ 2 ہفتے کا ٹائم لینے کا مطلب یہ ہے، یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ پرولونگ کرتی جائے؟ نہیں، میرے خیال میں دے ریئلائز کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اٹامک انرجی کمیشن کے ڈائریکٹر نے ٹی وی پہ آ کے ایک بڑے کلیئر کہہ دیا ہے کہ ہماری رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، نہ وہ بنا رہا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے اب ان کو ایران، اس کے بعد رشیا کا اور چائنا کا بہت سخت پریشر ہے کہ آپ نے امریکن کو کہ جی آپ نے میرا اگلا سوال اسی کے بارے میں تھا کہ چائنا اور رشیا ان دونوں صدور کی آپس میں ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے، اور دونوں نے بڑا کلیئر سٹانس دیا کہ اگر امریکہ انوالو ہوتا ہے تو اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر بھی روکے رکھے گا امریکہ کو؟ روکے رکھا ہوا ہے، اور سیکنڈ اس کے بعد امریکن نے یہ بھی ریئلائز کرا لی ہے کہ جب اس کے بعد ویپنز اور مینوفیکچرنگ نہیں ہے، اور جیسے یہ عراق میں گئے تھے، بہانہ بنایا کہ ویپن اور مینوفیکچرنگ پورا عراق تباہ کر دیا اور کچھ نہیں نکلا۔ دے وانٹ ٹو سی کہ دنیا بھی اس وقت بڑی سخت مخالف ہو رہی ہے، اور آج جنیوا میں میٹنگ ہو رہی ہے فارن منسٹرز کی،
جس میں جرمنی، انگلینڈ اور فرانس کے ہیں، اور پھر ایران کے فارن منسٹر جا رہے ہیں، کل OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پھر دنیا بات کر ڈی ایسکلیشن، اور چائنا اور رشیا تو دے آر ویری فارم آن دس کہ امریکہ شوڈ ناٹ ڈو آؤٹ. برطانوی وزیر اعظم بھی ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں اپنا دماغ ٹھنڈا رکھیں. بات کی ہے رکھیں. اور پھر اس کے بعد سیکنڈ یہ کہ ایران کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی حالت میں بھی غلطی سے بھی امریکن جو ایسٹس ہیں 19 ایسٹس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، وہاں پہ کوئی اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز یہی وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ بنے اور وہ امریکہ کو ساتھ ڈریگ کرے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے، بیکاز اسرائیل کو بڑی سخت مار پڑ رہی ہے. اس کو اتنی خلاف نعرے لگ رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، جو ان کا نقصان ہو رہا ہے. صاحب یہ نیریٹو کی بھی جنگ ہوتی ہے. یہ ہم نے انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے اندر بھی دیکھا، اور یہاں پر بھی ہم اس وقت سچویشن دیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ بھی ایک بات بنانے کی کوشش کی گئی اسرائیل کی جانب سے، اسرائیلی میڈیا کی جانب سے، کہ وہاں پر ایک ہاسپٹل کو اٹیک کیا گیا. حالانکہ اگر ہم فلسطین کی سچویشن دیکھیں، مور دین 500 ہاسپٹلس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے وہاں پر. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی آپ کو ایران جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا یہاں پر ایران کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے نیریٹو کو بہتر کرنے کے لیے، سو دیٹ دنیا بہتر انڈرسٹینڈ کرے کہ سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں، اگریسر دنیا نے مان لیا، پورے آپ نے مڈل ایسٹ نے تمام نے یہ کہا کہ اسرائیل از این اگریسر. اسلام نے کہا، رشیا نے کہا، چائنا نے کہا، سب نے کہہ دیا. اور سیکنڈ یہ کہ اسرائیل کو تو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے کہ جو تم نے ظلم و بربریت غزہ میں کی ہے، بچوں کو بھوک سے مار رہے ہو، جینوسائیڈ کر رہے ہو، اور ہاسپٹل ختم کر دیے، اسکول تباہ کر دیے، جو بیچارے خوراک لینے کے کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کے بام بساتے ہو. تو تم ناٹ، آپ تو انسانیت کو سبق کی بات ہی مت کریں. یو پیپل آر اینیملس. یہ نتنیاہو جو ہے، honestly take heed and then how can a human being can do all this thing؟ آپ کو رات کو نیند کیسے آتی ہے؟ بڑا دہل جو بڑھیں گے. اور کچھ بھی بریڈر صاحب ایکسپیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کا خدشہ ظاہر کیا ایران کے کچھ اینالسٹ اور مبصرین نے بھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن بھی اسرائیل کر سکتا ہے، تو ہمیں اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ میں نے کئی دفعہ ٹی وی پہ کہا کہ ایران نے، اسرائیل نے خود کوئی ایک میزائل مارنا ہے یہ امریکن اسٹیٹس کے اوپر، اور کیا کہ ایران نے مار دیا. تو یہ چیزوں کو بہت ہی گہری نظر سے رکھنا چاہیے. بٹ آئی تھنک امریکن وڈ نو، ان کو اس کا جو پروٹوکول دیکھیں، الیکٹرانک سگنیچر ہوتا ہے، اسے پتہ چل رہا ہے کہ انیشیٹ کہاں سے ہوگا اور کہاں جا کے گرا، تو یہ پکڑے جائیں گے. اس میں ان کو پتہ چلے. وہی پیٹرن ہے بریگیڈیئر صاحب جو بھارت کرتا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. سکھ پنجاب میں اپنے سکھ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے پنجاب میں مارتا رہا. تو اس لیے بیسیکلی، اور سیکنڈ ایک دیکھیں، اس پاک بھارت لڑائی میں پاکستان نے آنیسٹلی اتنا امیج بلڈ ہوا ہے کہ آپ اس وقت پاکستان has become a regional stabilizer in this region کے اندر. بریگیڈیئر صاحب ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے حوالے سے فیلڈ مارشل کی واشنگٹن ڈی سی میں معروف امریکی تھنک ٹینکس، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور فیلڈ مارشل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو اجاگر کیا ہے. فیلڈ مارشل نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان و مرصوص کی تفصیلات اور تجزیے پر روشنی بھی ڈالی ہے. تو اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو اور ان کے امریکہ وزٹ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ I think this has been an unprecedented historical defining moment ہے پاکستان کے لیے کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری پاکستان کے آرمی چیف کو پریزیڈنٹ آف US سے انوائٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی کیبنٹ روم میں کیبنٹ سے ملواتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اٹس این آنر فار می کہ وہ میرے پاس یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ایران کے بارے میں پتہ ہے اور میں اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی ہے جب سے اس کو بریف کیا ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل نے. وہ بڑا فرق پڑا ہے. اور وہ ابھی اور بہت اسپیکولیشن بھی کی جا رہی تھی نا بریگیڈیئر صاحب کہ پتہ نہیں اس ملاقات کے اندر کیا بات چیت ہوگی، کیا کوئی پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے ایران اسرائیل کے بارے میں اس کے اوپر. لیکن ترجمان دفتر خارجہ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا اس میں تو کلیئرٹی ہے، کلیئر ہے بالکل کہ بھائی ملاقات سے پہلے بھی وہی سٹانس تھا پاکستان کا ایران کے بارے میں، اور ملاقات کے بعد بھی وہی ہے. کلیئرٹی ہے اس کے اندر، کوئی پریشر کسی بھی قسم کا نہیں آیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں کیسے سانپ سونگا ہوا ہے، ان کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور ان کا کتنا فیک نیوز اڑایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ امریکن نے پاکستان سے ایئر بیسز مانگے ہیں، ایئر اسپیس مانگ دی ہے، اڈے مانگ دیے ہیں.
اور وہ انٹیلیجنس شیئرنگ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے بات کی ہے ٹریڈ کی کہ جی وی وانٹ ٹو گو فار ٹریڈ. انہوں نے ان کے کاؤنٹر ٹیررزم میں اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ غصے میں بھی نظر آ رہے ہیں. عام لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں جو بیانیہ دیا تھا کہ پاکستان سفارتی طور پر کہیں پر بھی نہیں ہے اس جنگ میں بھارت کی جیت ہوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ یہ اس طرح کے عوام کے اسٹیٹمنٹ بھی میں نے بھارت میں سنے. بالکل، وہ تو انڈیا کو پتہ چل گیا. انڈیا میں تو اتنی سخت اپوزیشن ہے. نریندر مودی اب دیکھیں گے 3 سے 6 مہینے میں اس کو لوگ جا کے نا گجرات کے ریلوے اسٹیشن میں بٹھائیں گے، کھوکھا لگا کے جہاں سے آیا تھا کہ یہاں تم چائے بیچو، تمہارا یہی کام ہوتا تھا. اتنا ہی آئسولیٹ ہو گیا، اس کا منہ کالا ہو گیا اور یہ دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا. امریکن نے ریلائز کر لیا کہ ہم نے اس کے اوپر بیڈ انویسٹمنٹ کی ہے. نہ ان کی گورنمنٹ کمپیٹنٹ ہے، نہ ان کی فوج انٹرینڈ پروفیشنل ہے، اور ایک چھوٹے ملک نے مار مار ان کا حشر کر دیا ہے، ان کا منہ کالا کر دیا. تو اسی لیے پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے ویری امپورٹنٹ جو ایک اس ریجن میں جو وہ بنے اسٹیبلائزر بن گیا ہے یہ ریجنل. تو یہ ایک بہت بڑا فرق پڑا ہے اور ابھی پاکستان کا وہ دنیا فرق نظر سے دیکھتی ہے. بالکل ایسے ہی، اسپیشلی انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے بعد پاکستان جس طرح سے وکٹر بن کے سامنے آیا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.